بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ میرا تو موسٹ فیوریٹ ہے، چاہے میں کام کر رہا ہوں یا چاہے میں بات کر رہا ہوں جی، وہ یہ ہے کہ کمپیٹیٹر انالیسس۔ کمپیٹیٹر انالیسس نام بھی بڑا مجھے مزے کا لگتا ہے، اور میرا تو بھائی جان یہ موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے۔ آپ کا یہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یقین مانیں اس سے زیادہ کام کی چیز اور کوئی نہیں ہے ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ اور نہیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ کام کی چیز ہے۔ اگر آپ نے اس کو مس کر دیا تو آپ کبھی بھی اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی نہیں کر سکو گے۔ آپ لوگ کمنٹ بھی کرتے ہو کہ حماد بھائی ہم اپنے کلائنٹ کو کیا ویلیو دیں، تو ایک جو یہ ورڈ ہے نا، حالی آپ یہ بولو گے کلائنٹ آپ کا خوش ہو جائے گا، اور اگر جب آپ اس پہ کام کر کے اس کو تھوڑا بہت دکھاؤ گے کہ آپ نے یہ ورکنگ کیا تو وہ بولے گا یار واقعی اچھا ہے۔ اور یہ کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ اب جو آپ کے کلائنٹ کا بزنس ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کا بزنس ہے، آپ دیکھو گے صحیح نہ کہ آپ کے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان سے ایک سٹیپ اہیڈ ہو گئے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کے جو کلائنٹ ہیں ان کو بھی خوشی ہوگی جب انہیں پتہ لگے گا کہ یار آپ ان کے کمپیٹیٹر سے انہیں ایک قدم آگے لے کے جا رہے ہو۔ تو وداؤٹ اینڈ لے ہم آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ، لیکن یار 80% لوگ ہو جو سبسکرائب نہیں کرتے۔ کیا جاتا ہے سبسکرائب کرنے سے؟ آپ نے تو ایک سبسکرائب ہی کرنا ہے، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جی کمپیٹیٹر انالیسس ہوتا کیا ہے۔ کمپیٹیٹر انالیسس مطلب کہ فار ایگزامپل اگر میرا فوڈ کا بزنس ہے اور میں پیزا بیچ رہا ہوں لاہور کے اندر، تو لاہور کے اندر میرے ایریا میں جو پیزا بیچ رہے ہوں گے وہ میرے کمپیٹیٹر ہوں گے، یا میرے ریجن میں جو پیزا بیچ رہے ہوں گے وہ میرے کمپیٹیٹر ہوں گے۔ اب ان کے بارے میں ان کی اسٹرینتھس کو میں نے دیکھنا، ان کی ویکنیسز کو دیکھنا، اپرچونیٹیز کو دیکھنا اور تھریٹس کو دیکھنا۔ مینلی ہم بات کرتے ہیں اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے اوپر، تھریٹس اور اپرچونیٹیز کو بھی آپس لے آتے ہیں، وہ ایک ایج پوائنٹ ہمیں مل جاتا ہے کہ یار پراپر طریقے سے بزنس کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے۔ تو میں اپنے کمپیٹیٹر کو جب دیکھوں گا کہ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اس کی ویکنیسز کیا ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹر انالیسس۔ اس میں آگے بہت سی ڈیٹیل میں چیزیں آتی ہیں کہ ان کی پرائسنگ کیا ہے، ان کی برانڈنگ کیا ہے، ان کے پروڈکٹس کیا ہیں، ان کے مینیو کیا ہے، ان کی ایمبینس کیا ہے۔ مطلب کہ آپ جتنا سرچ اپنے کمپیٹیٹر کے بارے میں کر سکتے ہو وہ سارا کا سارا آپ کے کمپیٹیٹر انالیسس میں آئے گا۔ تو اب آپ اپنے کلائنٹ کو بھی کہہ سکتے ہو کہ سر ہم آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے نا، سر نہیں کہنا جی، آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے نا اس کا ہم پراپر انالیسس کریں گے۔ اب انالیسس میں آپ نے جو بات کرنی ہے، آپ بولیں گے ہم اس کی برانڈنگ دیکھیں گے، اس کے پروڈکٹس دیکھیں گے، اس کا مینیو دیکھیں گے، اس کی پرائسنگ دیکھیں گے، اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز دیکھیں گے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہے، آن لائن کہاں کہاں پہ ہے، آف لائن وہ کیسے کام کر رہا ہے، اور آف لائن مطلب کہ اگر اس کو کوئی ریسٹورنٹ میں وزٹ کرتا ہے اس کا کسٹمر، وہاں پہ اس کو کیسے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ ریسنٹلی چیزز پہ میرا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے مجھے جو ایک چیز اچھی لگی وہ بار بار آ کے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر آپ کو کچھ اور چیز چاہیے یا آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے، آپ کو کیسی لگی ہماری سرونگ، آپ کو کیسا لگا سروسز ہماری ہے۔ پلس میں نے اس کو ایک بتایا کہ یار مجھے نا یہ ایک چیز نہیں ٹھیک لگی، کائنڈلی اس پہ آپ دیکھو۔ تو آپ کو اپنے کلائنٹس کے ساتھ ایسے، اپنے کسٹمرس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کی ایک بات نا مجھے بہت زیادہ اچھی لگی، وہ یہ ہے کہ سر ہم جب اپنی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں نا تو ہم کسٹمرس نہیں کہتے، ہم گیسٹ کہتے ہیں۔ آپ ہمارے گیسٹ ہیں، اور گیسٹ کو کبھی ہم ناراض کر کے نہیں بھیج سکتے۔ یقین مانیں مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہوٹلنگ کرتے ہوئے، باہر کھانا کھاتے ہوئے، لیکن کسی نے یہ نہیں بولا کہ یو آر آور گیسٹ۔ وہ پہلے ہیں چیزیس جنہوں نے یہ بات کیا۔ اب یہ کیا ہے، یہاں پہ وہ کمپیٹیٹیو ایج لے گئے ہیں سب پیزا چینز سے جو کہ ان کے ایریا میں ہیں۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے جنہوں نے ایڈ کیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کمپیٹیٹیو آپ نے ایج ہمیشہ پروموشنز لگا کے کرنا ہے۔ پروموشنز لگاؤ گے کتنی لگا لو گے؟ پروموشن سے آپ اپنے کسٹمرز کی لائلٹی نہیں خرید سکتے۔ اب انہوں نے جو میری لائلٹی خریدی ہے نا وہ اور کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ تو یہ میں نے موٹا موٹا آپ کو بتا دیا کہ کمپیٹیٹر انالیسس جو ہوتا ہے وہ آپ نے کس طریقے سے، اس میں کیا آتا ہے، آپ نے بیسیکلی بتانا کیا ہوتا ہے۔ تو میں جو کمپیٹیٹر انالیسس کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کا، اس میں ان کے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں وہ انسٹاگرام پہ کیا کر رہے ہیں، فیس بک پہ کیا کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کیا کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ کیا کر رہے ہیں، ویڈیوز اسٹاک لے رہے ہیں یا پھر وہ خود شوٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی برانڈنگ یوز کہاں کہاں کر رہے ہیں، وہ کسٹمر کو انٹرٹین کیسے کر رہے ہیں، وہ سٹوریز لگا رہے ہیں تو سٹوریز میں وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، ان کی پرائسنگ کیا ہے۔ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے، آپ چاہے لائل کسٹمر کو جتنا مرضی بناؤ، لیکن ایک پرائسنگ فیکٹر وہ چیز بریکٹ ہے جو کہ آپ کی پوری مارکیٹ کو چینج کر دیتی ہے۔ اگر آپ ہائی اپنی پرائسنگ کرو گے آپ کی مارکیٹ پوری کی پوری چینج ہو جائے گی اور وہ ایلیٹ لوگ آ جائیں گے، لیکن اگر آپ کی برانڈنگ اس طرح نہیں ہے تو وہ آپ ایلیٹ سے بھی جاتے رہو گے اور زیرو کسٹمر آئے گا۔ تو یہ آپ نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جو کہ میں اپنے دیکھتا ہوں، اور میں کلائنٹ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک فرنیچر والا آیا تو میں نے اسے کہا کہ اپنے نا کمپیٹیٹرس کے لنک میرے ساتھ شیئر کر دو۔ اس نے کیا کیا، انٹرووڈ کے لنک میرے ساتھ شیئر کر دیا، آئیکیا کا کر دیا۔
تو آپ نے اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ کمپیٹیٹر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیش میں جو مانسٹرز ہیں وہ کون ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ کے شہر میں آپ کی گلی میں بیٹھ کے جو کام کر رہا ہے سیم آپ والا وہ کون ہے, وہ آپ کا کمپیٹیٹر ہے. اب آپ کے 200 فالوورز ہیں اور IKEA کے فار ایگزامپل 2 ملین فالوورز ہیں, تو وہ آپ کا کمپیٹیٹر ہو ہی نہیں سکتا. تو چاہے یہ اب آپ کا لوکل کلائنٹ ہو اور چاہے آپ کا آن لائن کلائنٹ ہو. اب لوکل کلائنٹ کی میں یہاں پہ آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اتنے مزے کی ہے. اب وہ ہے چنے والا, ٹھیک ہے, جو ناشتہ ہوتا ہے لاہور میں لوگ لگاتے ہیں. اب یہ کافی فیمس ہے, میں نام نہیں لوں گا. اسی کا ایک کمپیٹر ہے, اسی کی روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے 3-4 دکانیں چھوڑ کے. تو مجھے کہتا ہے حماد بھائی میں اس سے پرانا ہوں, میں مین بندہ ہوں, اور جس نے یہ کام یہاں پہ شروع کیا تھا. بعد میں سارے آئے تھے, جو کہ مجھے نہیں پتا واللہ عالم یہ سچ ہے یا نہیں, لیکن ہے چلو ہم مان لیتے ہیں بات ان کی. اس نے کہا کہ حماد بھائی جب آن لائن سرچ کرنا وہ آتا ہے, میں نہیں آتا. تو میں نے کہا یار یہ پتہ مجھے لگ گیا سائیکی کا کہ وہ اپنے کمپیٹیٹر کو دے کے اپنی جو پین پرابلم ہے وہ مجھے لے کے آیا. تو میں نے اسے وہاں پہ سولوشن دیا کہ بھائی جان, اور بائی چانس میں اپنے کلائنٹ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا, تو میرے کلائنٹ نے ہی میرے جواب دینے سے پہلے کہا کہ حماد بھائی مجھے گوگل پہ لے آئے ہوئے ہیں. دیسی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, دیسی ورڈنگ یوز کرتے ہیں کہ حماد بھائی آپ مجھے گوگل پہ سرچ کرو, حماد بھائی نے اتنا اچھا کام کیا کہ میں پہلے نمبر پہ آتا ہوں. اس کو وہاں پہ ہو گیا, اس نے کہا حماد بھائی میرا کام کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے, نہیں تو مجھے نہیں پتا, آپ کو میں نے نہیں چھوڑنا. اور یقین کریں اس بندے نے مجھ سے کام کروا کے ہی چھوڑا. آپ پرابلم دیکھو گے تو اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کر سکو گے. اور کمپیٹیو خیر باتیں کافی ادھر سے ادھر چلی گئی ہیں. خیر اب ہم آتے ہیں کہ جی کمپیٹیٹو انالیسس امپورٹنٹ کیوں اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو جو سب سے پہلی چیز آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ مارکیٹ کے ٹرینڈز اور اس میں اپرچونیٹیز کیا ہیں. اب میں فار ایگزامپل میری میرا پیزا کی برانچ ہے, ٹھیک ہے, میں نے پیزا ریسٹورنٹ اوپن کیا ہوا جس میں پیزا سے ریلیٹڈ ہی آئٹمس ہی دیتا ہوں. اب میرے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اگر میں ان کو نہیں نہ دیکھوں گا میں وہ ہوں گا پھر کہ جو کہ میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا, بس سیدھا چلتا جا رہا ہوں, چاہے میں کام صحیح کر رہا ہوں چاہے میں خراب کر رہا ہوں. لیکن آپ نے مارکیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے, مارکیٹ میں اس ٹائم ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. مارکیٹ میں بیلا چوک کا ٹرینڈ چلا تھا تو لوگوں نے بیلا چوک کے اوپر ریسٹورنٹ تھیم اوپن کر لیے تھے. مارکیٹ میں ٹائٹینک کا ٹرینڈ چلا تھا تو لوگوں نے ٹائٹینک پہ ریسٹورنٹ اوپن کر لیے تھے. اسی طریقے سے اسکوئڈ گیم کا چلا ہے تو یہاں لاہور میں اسکوئڈ گیم کی تھیم کے اوپر ریسٹورنٹ اوپن ہو گئے ہیں. تو آپ نے کبھی بھی اگر مارکیٹ ٹرینڈ کو فالو نہیں کرو گے تو آپ فلاپ ہو گے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر فار ایگزامپل جو اس نے اسکوئڈ گیم کے اوپر بنایا اس نے پہلے دیکھا کہ یار ایک نیو سیزن آیا, لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں اور ابھی تک لاہور میں کسی نے یہ بنایا نہیں, اس نے فرسٹ موور ایڈوانٹیج لے لیا کہ اس نے اس کے اوپر ریسٹورنٹ بنا لیا. اب اگر اور بھی کوئی بنائے گا تو وہ مائٹ بھی پاسبل چلے نہ چلے, لیکن فرسٹ موور ایڈوانٹیج کا ٹھپا اس کو نہیں ملے گا. اچھا جی, اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اس کی پرفارمنس ہے, آپ کے کمپیٹر کی پرفارمنس کیا ہے, وہ سیلز کتنی لگا رہا ہے یا وہ اپنے پروڈکٹس کے اوپر پروموشنز کتنی لگا رہا ہے یا اس کی کمپینز کتنی آ رہی ہیں. ایک یہ جو ساری پرفارمنسز ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کا جو کمپیٹر ہے وہ سٹوریز کتنی اپلوڈ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے یا نہیں. مطلب کہ جتنے وہ سارے کام کر رہا ہے, آف لائن ایونٹس کر رہا ہے, آن لائن ایونٹس کر رہا ہے, کچھ گیو اویز کر رہا ہے, اس طرح کی جتنی چیزیں کر رہا ہے آپ نے وہ دیکھ کے کمپیٹر انالیسس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا جو کمپیٹر ہے اس ٹائم اس کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ویکنس کیا ہے. جو اس کی ویکنس ہوگی وہ آپ کی اسٹرینتھ ہو. فار ایگزامپل آپ سیم پروڈکٹ دے رہے ہیں لیکن آپ کی پرائس اس سے تھوڑی سی کم ہے, پلس وہ 1 ایئر کی وارنٹی دے رہا ہے اور آپ 10 ایئرس کی وارنٹی دے رہے ہو. تو یہاں پہ یہ آپ کو ایڈوانٹیج مل گیا کہ دیکھو آپ کا جو پروڈکٹ کی گارنٹی ہے وہ 10 سال ہے اور اس کی پروڈکٹ کی گارنٹی صرف 1 سال ہے, 2 سال ہے. تو ظاہری بات ہے میرے سامنے اگر 2 چیزیں پڑی ہوں, ایک چیز کی گارنٹی ہو 1 سال, ایک کی ہو 10 سال, یار کمپنی کلیم کریے کہ 10 سال کے اندر خراب یہ چیز ہوئی تو ہم آپ کو واپس لیں گے, تو میں بغیر سوچے اس چیز کو جاؤں گا. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے کمپیٹر کو دیکھیں گے جہاں پہ وہ لیگ کر رہا ہوگا یا اسے ایک سٹیپ آگے چلے جائیں گے یا ایک سٹیپ اس سے پیچھے. میں اس کی ایگزامپل کوٹ کروں گا بڑے مزے کی. میں نے دراز آئی تھنک سے اسٹارٹ کیا تھا 2019 میں. میں نے دراز کے اوپر پیٹ سے ریلیٹڈ جتنی ان کی پیٹ ڈاگ کی فوڈ ہوتی ہے نا, ڈاگ کی, کیٹ کی فوڈ, ان کے شیمپو وغیرہ, وہ میں نے اپلوڈ کیا, میرا کلائنٹ تھا. اب میں نے مارکیٹ میں کیا دیکھا اس ٹائم, جو نیوٹرا گولڈ کا تھا 1 kg کا پیکٹ, آئی تھنک سو 1 kg کا ہی پیکٹ تھا, وہ 850 کا تھا. جو سب سے لو پرائس دراز پہ لگا تھا وہ 850 کا تھا. اب مجھے پتا تھا کہ جی رینک کیسے کرنی ہے, SEO وغیرہ کرنی ہے, سب کچھ میں نے کر لیا لیکن آرڈر نہیں آ رہے. اب میں نے وہاں پہ کیا کیا, میں نے اس کو پیکٹ کو 849 روپیز کر دیا. یقین کر سکتے ہیں آپ کہ ایک دن میں 8-8 10-10 پیکٹ وہ جاتے تھے. کیوں؟ لوگ فلٹر لگاتے ہیں, لو پرائس, چیز سیم ہے. نیوٹرا گولڈ میں یہاں پہ لوکل کوئی بھی نہیں بنا رہا, سب امپورٹ ہوتی ہے نیوٹرا گولڈ جو کیٹ فوڈ ہے. تو وہ لوگ دیکھتے کہ یار لو پرائس یہ ہے 849, اور دوسری چاہے 850 پہ ریویوز زیادہ بھی ہیں لیکن لوگوں کے سامنے پہلے وہ آئی. بس یہ ایک مائنڈ کے ساتھ گیم پلے کی تھی میں نے کہ وہ فلٹر جب لگائیں گے میرا پروڈکٹ ٹاپ پہ آئے گا اور
اس نے میرے پروڈکٹ کو بوم کر دیا، جس کی وجہ سے پورا کا پورا اسٹور چل پڑا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایڈوانٹیج لے سکتے ہو اپنے جو کمپیٹر ہے اس کے اوپر، آپ کے کلائنٹ کے جو کمپیٹر ہوں گے نا ان کے اوپر کس طریقے سے آپ نے لینا ہے۔ امیزون کا میں نے اپنے کلائنٹ کا UK کا کلائنٹ تھا، اب اس کا میں دیکھا تھا اس کا فیس واش اور جو اس کی نا بیوٹی پروڈکٹ تھے، فیس واش، فیس سیرم، اس طرح کی کافی چیزیں تھیں۔ اب اس کے جو کمپیٹر تھے، اب اس کی پرائس کافی زیادہ ہائی تھی اور کافی چیزیں ڈفرینٹ تھیں۔ اب اس کا ایک فیس واش تھا 10 پاؤنڈ کا، اور حالانکہ amazon.com.uk کے اوپر ایک فیس واش $2 کا بھی لگا ہوا تھا، 2 پاؤنڈ کا بھی لگا تھا، 3 پاؤنڈ کا بھی۔ تو میں نے اس سے کہا یار یہ مطلب کہ خود میں نے بولا کہ پرائس ڈفرینس ہے جو یہ کافی زیادہ ہے، اس کو نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اس سے کہا کہ میں ایک بنڈل بنانے لگا ہوں، اس کی میں رکھوں گا پرائس کم، کہ وہ جو لے گا اس کو وہ مطلب کہ چپے گا نہیں، اس کے اندر اتنے 8 تمہارے 6-7 پروڈکٹس ہوں گے تو وہ ایزیلی لے لے گا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس ایک کی بدولت اس کی سیلز آنا شروع ہو گئی۔ جب اس کی سیلز شروع ہو گئی، اگر جس کو فیس واش اچھا لگتا تھا وہ فیس واش آرڈر کرتا تھا، کسی کو فیس سیرم لگتا تھا وہ فیس سیرم۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے اپنے کمپیٹرز کی ویکنیسز دیکھنی ہے اور اس کی اسٹرینتھ دیکھنی ہے، اور ان کو آپ نے اوور کم کر کے ان کو اپنے بزنس کے اندر آپ نے دیکھ کے اور اس لحاظ سے آپ نے پلے کرنا اس کے ساتھ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار صرف آپ پرائسنگ کے ساتھ پلے کریں، آپ کچھ ایڈ آن دے سکتے ہیں، لائف ٹائم آپ گارنٹی دے سکتے ہیں، یا انسٹالیشن کی دے سکتے ہیں، یا فری ڈیلیوری دے سکتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کی چیز کر کے آپ فرسٹ موور مطلب کہ ایڈوانٹیج پہ اپنے کمپیٹر کے اوپر لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں بات کروں گا مارکیٹنگ کی۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ نے اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو دینی ہے، اور اس کو دینے سے پہلے آپ نے اس کو بتانی ہے کہ دیکھو آپ کا اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ آتا ہے مارکیٹنگ پہ۔ آپ فیس بک ایڈس لائبریری پہ جائیں اور اپنے کمپیٹر کو آپ وہاں پہ لکھیں تو آ جائے گا کہ جی اس نے کون سا ایڈ رن کیا ہوا ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار اس نے دیکھو یہ ایڈ رن کیا ہوا ہے، مطلب کہ ابھی وہ آف نہیں دے رہا۔ اب آف نہیں دے رہا اس کا مطلب ہے یا اس ٹائم فائدہ نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے ہم آف دیں تو جو ہمارے جو پوٹینشیل کسٹمرز ہیں وہ ہمارے کسٹمرز سے کنورٹ ہو سکیں۔ تو آپ ایون مارکیٹنگ کا بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے ہی نہیں کہ آپ کا جو کمپیٹر ہے وہ اس ٹائم کیا مارکیٹنگ ایڈس چلا رہا ہے، کیا کمپین چلا رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو پھر جسے کہتے ہیں انیہ واہ تیر چھوڑا ہے، بس آپ پھر وہی کریں گے، تو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کا کلائنٹ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں بات کروں گا نیکسٹ پوائنٹ کی، وہ کمپیٹر انالیسز ہی ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے آپ کو اپنے پروڈکٹ میں امپروومنٹ کی یا اپنے پروڈکٹ میں کچھ ایڈ آن کرنے کی مطلب کہ دیتا ہے کہ یار آپ کو یہ امپروو کرنا چاہیے۔ جس طرح میں نے آپ کو دراز کی ریسنٹلی اگزامپل دیا کہ جو میں اپنے کلائنٹ کے دراز کا اسٹور ہینڈل کرتا تھا، وہ میں نے صرف کیا کیا 850 سب سے کم ویلیو تھی، میں نے اپنے کلائنٹ کو کہا کہ میں اس کو 849 لگانے لگا، اس نے کہا ٹھیک ہے لگا دو۔ تو کیا ہوا کہ سیلز بوم پکڑ گئی ہیں۔ آپ نے بس دیکھنا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ میں کیا چینجز لا سکتے ہو۔ دیکھو پروڈکٹ سیم ہے، جو آپ کا کلائنٹ پروڈکٹس بیچ رہا ہے اور جو اس کا کمپیٹر بیچ رہا ہے پروڈکٹ سیم ہوگی، کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا۔ یہ ساری نا ایک وہ 3-4 پوائنٹس ہیں جو وہ ہر کوئی لکھتا ہے کہ کوالٹی والا پروڈکٹ ہے، لائف ٹائم گارنٹی ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہر کوئی لکھتا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا ایڈ آن کر سکتے ہو۔ اپنے پاس 4 پوائنٹ آپ لکھو اور وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ آپ ڈسکس کرو کہ جی مجھے یہ پوائنٹ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ 2-3 آپ کے کلائنٹ دے گا کہ جی مجھے یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، ان کو کمبائن کر کے دیکھو اور اپنے کلائنٹ کو بتاؤ کہ یہ ہمارے پوائنٹس ہیں اور اس پہ ہم اپنے کمپیٹر سے لیڈ لے سکتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ کو کیا سوٹیبل رہتا ہے کہ ہم اس کی پرائس کٹ کر دیں یا اس میں ہم کچھ ایڈ کریں یا فری انسٹالیشن کریں یا کوئی ایک گفٹ دے دیں ساتھ، یا کیا کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہوگا پروڈکٹ اس میں جب انوویشن آئے گی یا کچھ بھی آپ چیز طریقے کی ایڈ آن کریں گے تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے سیلز ہیں وہ آٹومیٹکلی بوم پہ جائیں گی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ صرف اور صرف کمپیٹر انالیسس سے ہوگا۔ آپ کمپیٹر کو ہی نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیا بیچ رہا ہے، تو آپ تو بیچتے رہیں گے جو کہ بکے گا نہیں پھر۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بزنسز اپنی اسٹریٹجیز پوری کی پوری کمپیٹر کو دیکھ کے بناتی ہیں۔ اسٹریٹجی آپ دیکھو گے کہ آپ کا کمپیٹر کیا کر رہا ہے، وہ اپنی برانڈنگ یوز کر رہا ہے، وہ ریلز لگا رہا ہے، وہ سیلیبریٹیز کے ساتھ کولیبریشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ شاؤٹ آؤٹس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، وہ اپنے نیوز پیپرز میں ڈفرینٹ نیوز پیپرز میں اپنی پبلیکیشنز کرا رہا ہے یا نہیں کرا رہا۔ جب آپ یہ چیزیں دیکھو گے نہیں، آپ اپنی بزنس کی اسٹریٹجی کیسے بناؤ گے؟ اب میرا یہ چینل ہے، میرے جو باقی کمپیٹر ہیں وہ فیس بک پہ بھی ہیں، انسٹاگرام پہ بھی ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، لیکن میں اگر بولوں کہ نہیں بھائی میں صرف اور صرف بیٹھوں گا یہاں پہ یوٹیوب پہ
اور میری مطلب کہ میں نے جو وہاں کی آڈینس ہے وہ تو ساری میں نے لیک کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا، مجھے وہاں سے آڈینس نہیں آئے گی۔ اب جو میں نے گروپ بنایا ہوا ہے ایک، آپ لوگ ہی جا رہے ہو دیکھ کے، میں نے اپنے ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا ہوا ہے اس کا، آپ لوگ ہی دیکھتے اور اس گروپ کو جا کے جوائن کر رہے ہو، تو یہ کیا مطلب ہوا کہ میں اپنی ٹریفک کو، آڈینس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو جب میں ہی نہیں دیکھوں گا کہ میرے کمپیٹر کیا کر رہے ہیں، تو میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گا اس چیز میں۔ دیکھو ایک چیز میں یہ بھی ساتھ دیکھتا ہوں کہ میرے کمپیٹر کیا کر رہے ہیں، دوسرا میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ گیپ کیا ہے۔ مارکیٹ گیپ ایک بہت مزے کی چیز ہے۔ میرا چینل کیوں چلا ہے کہ میں نے مارکیٹ گیپ کو آئیڈینٹیفائی کیا سٹارٹ میں کہ جی سوشل میڈیا مینجمنٹ کے بارے میں لوگ بات نہیں کر رہے، تو میں نے کہا چینل بنا دو اس کے اوپر۔ میں نے چینل بنایا تو سب کچھ چل پڑا ہے میرا، آپ ویوز آپ کے سامنے ہیں، سبسکرائبرز آپ کے سامنے ہیں، اور باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب لاسٹ میں ایک اور مزے کی چیز ایڈ کروں گا، جو سب سے زیادہ مزے کی چیز ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حماد بھائی ہمیں نہیں پتہ ہم اپنے کلائنٹ کا کنٹینٹ کیا بنائیں، تو میرے بھائی کمپیٹیٹر انالیسز آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کا کنٹینٹ کیا بنانا ہے۔ آپ اپنے کلائنٹ کے جو کمپیٹر ہے نا، اس کے انسٹاگرام پیج پہ جائیں، اسے 3-4 لنک مانگ لیں کہ جی اپنے کمپیٹر کا لنک دے دو آپ مجھے۔ آپ جب اس کے انسٹاگرام پہ جائیں گے، آپ دیکھیں گے پہلے دن وہ اپنے پروڈکٹ کی پوسٹ اپلوڈ کر رہا ہے، آپ نے پروڈکٹ کی پوسٹ اپلوڈ کر دینی ہے۔ دوسرے دن وہ اس کا کمپیٹر جو بھی کر رہا ہے، تو میں نے ایک تھیم بنایا ہوا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں پہلے دن پروڈکٹ کی پوسٹ اپلوڈ کر دیتا ہوں، دوسرے دن اس کے پروڈکٹ کے بینیفٹس یا ہو گئے یا فیچرز ہو گئے یا یوز کیسے کرتے ہیں وہ ہو گئے، اس کے بعد میں کوئی ریویو وغیرہ ایڈ کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں انڈسٹری ٹرینڈز ایڈ کر دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی ریل وغیرہ اس کی میں لگا دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے دیکھو میرے بولتے 6-7 کی میں نے نام لے لی، جس میں پروڈکٹ آ گیا، اس کے انگریڈینٹس آ گئے، اس کے فیچرز آ گئے، ریلز آ گئی، ٹیسٹیمونیلز آ گئے، FAQ آ گئے، اور آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا، آپ کو یہ چیز یوز کیوں کرنی چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے اگر سوشل میڈیا مینجمنٹ سیکھنی ہے تو آپ حماد حبیب کا سیکھیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا مینجمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جائیں اور سوشل میڈیا مینجمنٹ سرچ کریں اور آپ کے سامنے کورسز آ جائیں گے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ وہاں پہ آپ نے سوشل میڈیا اپنے جو کورس کی ہے، مینجمنٹ کی کورس کی ہے، اس کی SEO کی ہو کہ وہ ٹاپ پہ ہے، جو کہ میری ٹاپ پہ الحمدللہ آتی ہے، تو وہاں سے لوگ کیا ہوتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے کلائنٹس کا اگر آپ کام کر رہے ہو نا، تو صرف یہ نہیں کرنا کہ سیل آرڈر نو۔ آپ ڈائریکٹ سیلنگ کرو گے وہ کام خراب ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ انڈائریکٹ سیلنگ کرنی ہے کہ دیکھو یہ کام اگر آپ کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس کے انڈائریکٹلی آپ نے اپنے کلائنٹ کے پروڈکٹ کی بات کر رہی ہونی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کمپیٹر انالیسز، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر اس چیز کو آپ کرو گے، آپ کی آدھی سے زیادہ پرابلم سالو ہو جائیں گی کہ ہمارے بھائی ہم نے کنٹینٹ کیا بنانا ہے یا ہم نے اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کیا کرنا ہے۔ جب آپ کا کلائنٹ صرف یہی دیکھ رہا ہوگا نا کہ میرا جو میں نے ہائر جس کو کیا ہے وہ میرے کمپیٹر کو دیکھ کے چل رہا ہے اور اسے ایک سٹیپ آگے ہیں یا بالکل اس کے ساتھ ہے، تو وہ آپ سے کبھی بھی سوال نہیں کرے گا، 6 مہینے سال وہ آپ سے سوال نہیں کرنے والا۔ اگر اس نے کیا تو آپ کہے گا سر مارکیٹنگ پہ ہم ابھی تک پیچھے ہیں، پیڈ ایڈز جو ہیں اگر ہم وہاں پہ سٹارٹ کریں گے تو ہم وہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا رپورٹس آتی ہیں ہماری۔ تو یہ سارا تھا کمپیٹر انالیسز کیوں امپورٹنٹ ہے، اور کلائنٹس کو سمجھنا سیکھیں اور اس کو سمجھانا سیکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔